اور آج بھی ان لوگوں پر آپ اس بات پر ذرا غور کیجئے کہ جس وقت سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک کشمیر کو خون کی وادی کہا گیا، کشمیر کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اتنے مسلمان شہید کیے گئے، اتنے مسلمانوں کی لاشیں اٹھائے گئے، وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ فقط یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے تھے۔ ان کا جرم فقط اتنا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اگر وہ ہندو، سکھ، عیسائی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوتے تو شاید ان کے ساتھ یہ ظلم نہ توڑے جاتے، لیکن کشمیر کے مسلمانوں کا ظلم صرف اتنا ہے کہ وہ مدینے والے کے غلام ہیں۔ آج ہم بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھتے ہیں، مدینے والوں کو دل کی دھڑکنیں میں بساتے ہیں، مدینے والے کی محبت کا دم پڑھتے ہیں۔ کیا آج ہم میں وہ جذبہ موجود ہے جو محمد بن قاسم میں موجود تھا؟ جب ہند کی ایک کم عمر کم سن لڑکی نے صدا دی کہ راجہ داہر نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے تو محمد بن قاسم وہ 7 سمندر چیرتا ہوا اس لڑکی کی داد رسی کے لیے پہنچ چکا تھا۔ حضرات گرامی، آج ہم میں پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم میں پھر تاشفین حیدر، موسیٰ بن نصیر، ہمیں ایسے جرنیل پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اٹھیں اور ان کشمیر کے مسلمانوں سے ظلم کی وادیوں کو دور کریں اور ان کو ایسا احساس دلائیں کہ آج بھی محمد عربی کے نام لینے والے موجود ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن کا جسدی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال، مومنین کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اذا علم بعضہ تداعی سائرہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا، جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی، آپ غور کیجئے کہ کشمیر کے ان گھرانوں کے اندر سے کسی کے گھر سے بیٹے کی لاش اٹھ رہی ہے، کسی کے گھر سے باپ کی لاش اٹھ رہی ہے، کسی کے گھر سے کسی کے خامد کی لاش اٹھ رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے مدینے والے کا نام لیا، مدینے والے کی غلامی کا دم بھرا۔ آج مسلمانوں اٹھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور پیغام یہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب ضرورت آئی، جب وقت آیا تو ہم اپنی جانیں بھی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے قربان کر دیں گے۔ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے اور یہ بات ذہن کی دل کی تختی پر کندہ کر لیجئے کہ ہماری ریلیاں اور ہمارے نعرے اور ہماری تقریروں سے ان کی تقدیر نہیں بدلے گی، بلکہ ہمیں عملی طور پر میدان میں آنا ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہم نے آپ کو مسلمان کا آقا علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام بنانا ہوگا۔ کیا ہم لوگ کشمیر کو انڈیا سے آزاد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان رات کو انڈیا کی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں اور صبح یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ ارے نادانوں، کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ انڈیا سے کشمیر کو آزاد کروایا جائے اور پاکستان کی شہرت کو بحال کیا جائے تو اس کے لیے پہلے ہمیں سچا مسلمان بننا ہوگا، ہمیں اپنا کردار ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ حضرات گرامی، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدلیے، امام الانبیاء کا سچا اور پکا غلام بنائیے۔ جب غلام بن جائیں گے پھر وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہم میں بھی کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گا، ہم میں بھی کوئی محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا ہوں گے، ہم میں بھی کوئی موسیٰ بن نصیر اور تاشفین حیدر جیسے جرنیل پیدا ہوں گے جو لوگوں کی تقدیر بدلنے کا سبب بنے گے۔ لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جو درس شہ فتح نے دیا وہ درس سنانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ حضرات گرامی، آج ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال یزید جیسے ہیں، ہمارے اعمال ابو جہل جیسے ہیں، لیکن ہم توقع یہ کرتے ہیں ہمارے لیے بدر والوں جیسی مدد آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اپنے۔
پہلے اپنے آپ کو بدلیے. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدل دیتا ہے. آج کا یہی پیغام تھا, کشمیر کی تقدیر بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلیے. اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس بات کا یقین کامل ہو جائے گا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کشمیر کو انڈیا سے آزاد کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جرأت و استحکام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.